مقدس و محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا یعفی نعمہ وکافی مزیدا، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین ومن اتبعهم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، صدق اللہ المولانا النبی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ بے پناہ احسان ہے کہ رب اکبر نے ہمارے اور آپ کے پہلے قدم کو قبول فرما دیا۔ آنے کے لیے بہت زیادہ میں مشکور اور ممنون ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہمیں اور آپ کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق و توفیق عطا فرمائے۔ ہم ان کے بے شکر گزار ہیں جن لوگوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں جس طور پر بھی حصہ لیا، خاص کر میڈیا کے لوگ، پرنٹ میڈیا کے لوگ اور ہمارے احباب، جن کو بہت خوشی میسر ہوئی شیر رضا کے بیان سے۔ مجھ سے قبل آپ نے جو خطاب سماعت فرمایا حضرت علامہ حسین صاحب قبلہ نوری اور حضرت علامہ مفتی فداء المصطفیٰ صاحب قبلہ قادری، یقیناً اس تقریر پر مجھے کسی طرح سے کوئی گفتگو کرنا بہتر نہیں ہے، اور اس تقریر کے بعد مزید کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے میرے اس بیان کو بہت ہی سنجیدگی سے سننے کی کوشش کیجئے گا۔ ہم لوگ اس لیے جمع ہوئے ہیں، اس لیے نہ کہ وسیم نام کا ایک آدمی ہے جو مدعے نہ تحقیق ہے، حرامی ہے نا۔ قرآن کہتا وَكُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، محمد رسول اللہ کو غلط کہنے والا حرامی ہی ہو سکتا ہے، قرآن اور صحابہ کو گالی دینے والا حرامی ہی ہو سکتا ہے، حلالی کبھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ ہم اس لیے جمع ہوئے کہ وسیم نام کا ایک شخص ہے جس نے PI ایل داخل کیا سپریم کورٹ میں، اور اس نے سپریم کورٹ سے یہ مانگ کی کہ قرآن میں سیدنا عمر ابن خطاب نے اور قرآن میں حضرت سیدنا صدیق اکبر اور عثمان نے تحریف کی ہے، کیا کیا ہے؟ کمی کی ہے۔ یہ عقیدہ صرف وسیم رضوی کا نہیں ہے، ہمارے بہت سارے احباب ہیں ہم سے کہنے لگے کہ اس معاملے میں شیعہ علماء بھی آگے آ رہے ہیں۔ میرے احباب یہی تو بتانے کے لیے عبد الرحمن آیا ہے کہ جو دکھایا جا رہا ہے وہ نہیں ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے اسے دکھایا نہیں جا رہا ہے۔ یہ شیعہ ان کے نزدیک قرآن کریم ناقص ہے، ان کے نزدیک حضرت سیدنا عمر، حضرت صدیق اکبر، حضرت عثمان غنی یہ جہنمی اور منافق ہیں۔ میں نہیں کہتا، میرے سامنے یہ کتاب موجود ہے، ان کا سب سے بڑا محدث ہے جس کا نام ملا باقر مجلسی ہے۔ ملا باقر مجلسی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صرف چند ہی مسلمان بچے تھے، اس کے علاوہ کوئی مسلمان موجود نہیں تھا۔ ملا باقر مجلسی اپنی کتاب میں لکھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پرملال کے بعد صدیق اکبر، حضرت عائشہ، حضرت عمر ابن خطاب منافق ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے۔ آج یہی لوگ آ کر پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا مذہبی دھوکہ اور فریب پر مبنی ہے، اس لیے وسیم رضوی کو کافر
کہنے والوں سنو، سب سے پہلے ملا باقر مجلسی کو، امام طوسی کو کافر کہو۔ اس نے لکھا ہے کہ قرآن میں تحریف ہے، قرآن میں تحریف لکھنے والا اگر وسیم رضوی مرتد ہو سکتا ہے تو تمہارا ملا باقر مجلسی بھی مرتد ہو سکتا ہے۔ آپ اگر اجازت دیں تو میں عبارت پڑھوں، آپ اجازت دیں۔ اب جوشیلی تقریر بحمدہ تعالی جس انداز میں محب مکرم نے کر دیا ہے، میں نہ بھی کروں تب بھی کام چل جائے گا، لیکن یاد رکھیں میرے اس جملے کو سنیں، میں نے صرف وسیم رضوی کے لیے اس پروگرام کا انعقاد نہیں کیا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر وسیم رضوی صحابہ کو گالی دینے والا مجرم ہے تو پارا کی سرزمین پر وہ حرامی کتے جو حضرت امیر معاویہ کو گالی دیتے ہیں وہ بھی واجب القتل ہے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں پہ کام مربت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کا دل۔ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اس لیے وسیم رضوی اگر قرآن کی توہین کرنے والوں میں مجرم مانا جائے گا تو کیا بارہ کی سرزمین پر قرآن کو گالی دینے والا مجرم نہیں ہے؟ جس نے سپریم کورٹ میں PIL داخل کیا وہ مجرم ہے؟ بارہ کے ہوٹلوں پر بیٹھ کر امیر معاویہ کو گالی دینا والا مجرم نہیں ہے؟ جس طرح وسیم رضوی مجرم ہے اسی طرح یہ لوگ بھی مجرم ہے۔ ان کے نزدیک حضرت صدیق اکبر جو صحابی رسول ہے، حضرت صدیق اکبر یہ صحابی رسول ہے نا، ارے بھائی ہم مدرسہ نہیں گئے نا تو کم سے کم علماء کی جماعت کے ساتھ تو بیٹھے ہیں۔ اللہ کے حبیب اور انبیاء کے بعد صحابہ میں اگر کوئی افضل ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، حضرت عمر ابن خطاب ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، پھر حضرت علی ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کتابیں صرف لگی نہیں ہے نمائش کے لیے، جس کی ماں نے بھی دودھ پلایا ہے آ کر ثابت کرے کہ حضرت عمر صدیق اکبر سے حضرت علی افضل ہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے سامنے ہزاروں ایسی دلیلیں موجود ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا تعلق مسائل سے نہیں ہے، اس کا تعلق عقائد سے ہے۔ جس طرح اللہ ایک ہے، رسول اللہ اللہ کے رسول ہے، اسی طرح حضرت صدیق اکبر تمام صحابہ سے افضل ہے۔ عمر ابن خطاب اس کے بعد افضل ہے، حضرت عثمان ان کے بعد افضل ہے، پھر صدیق اکبر افضل ہے، حضرت علی اس کے بعد افضل ہے، تینوں کے بعد۔ یہ اجماع ہے، اس میں اتفاق ہے، کسی معاملے کی بات نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی، امام قسطلانی، علامہ بدر الدین عینی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، علامہ جلال الدین سیوطی، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، تمام مجلے صحابہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر سے افضل کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اوپر سورج طلوع ہوا ہے، یعنی صحابہ میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو صدیق اکبر ہے۔ آپ بتائیں جو صدیق اکبر تمام صحابہ سے افضل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا او میرے صدیق کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنت کے دروازے سے ان کو فلاں کو بلایا جائے گا، فلاں کو فلاں دروازے سے بلایا جائے گا، صوم و صلاۃ کا پابند ہے تو صوم و صلاۃ والے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اللہ کے حبیب کے سامنے حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا یا رسول اللہ کیا ایسا کوئی بندہ ہے کہ جنت کے 8 دروازوں سے اس کو بلایا جائے گا؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں او صدیق تم ہو جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ میں نے کیا کہا کہ صدیق اکبر وہ ہیں جن کو جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، امام ترمذی نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں روایت فرمائی ہے، لیکن آپ تبرائیوں کو پڑھیں، شیعہ کو پڑھیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ ملا باقر مجلسی لکھتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے جہنم کے 7 دروازے ہیں،
جہنم کے 7 دروازے ہیں. ایک دروازے سے داخل ہونے والا فرعون، حامان اور قارون ہیں. یہ ابو بکر اور عثمان کے لیے کنایا ہے، یعنی ابو بکر عثمان جہنم کے اس دروازے سے داخل نہیں ہوں گے. جھوٹی عبارتیں یہ حرامی کس طرح سے لوگوں کو سیٹ کر دیتے ہیں. پوچھا گیا حضرت علی کے خادم کے تعلق سے کہ آپ عمر اور صدیق کے تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جہنمی اور کافر. آگے سنیے، بہت اچھا لگتا ہے نا علماء کو گالی دیتے ہوئے. ابھی میں بتاؤں گا کہ پارا چوراہے پر جو شمع پیازی بن گئے ہیں، ان کی ماں نے اگر دودھ پلایا ہے، آ کر چاہے مناظرہ کر لے، چاہے مباہلہ کر لے. مناظرہ کے لیے عبدالرحمن کافی ہے اور مباہلہ کے لیے یہ مرد مجاہد جس خالی میں چاہے، جس آتش میں چاہے چھلانگ لگا سکتے.